السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نظر اتارنے کا آسان وظیفہ اور طریقہ پیش کیا جائے گا۔ چونکہ آئے دن چھوٹے چھوٹے بچے نظر لگنے سے پریشان رہا کرتے ہیں، پورے دن پوری رات رو رہے ہیں، کبھی بخار ہو گیا، کبھی اور کوئی بیماری ہو گئی، پھر ان کی وجہ سے والدین پریشان ہیں۔ پھر والدین کبھی تعویذ گنڈے کراتے ہیں، کبھی مرچ سے نظر اتارتے ہیں، کبھی اور کوئی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آسان اور عمل کرنے والا وظیفہ جو خود آپ علیہ السلام کا آزمایا اور بتلایا ہوا ہے وہ پیش کروں گا۔ آپ اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں اور اپنے بچے کی نظر خود اتاریں۔ کسی تعویذ گنڈے کے چکر میں نہ پڑیں، کسی پیر بابا کے چکر میں نہ پڑیں، خود یاد کریں، خود اتاریں۔ چونکہ یہ وظیفہ بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ آپ علیہ السلام کا آزمایا اور بتلایا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے، سچ ہے۔ یعنی یہ کوئی منہ بولی بات نہیں ہے، صرف بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بالکل برحق ہے۔ تو جب یہ آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ نظر سچ میں لگتی ہے، تو ضرور اس کا طریقہ علاج بھی بتلایا ہوگا، اس کا توڑ کا ذریعہ بھی اور طریقہ بھی بتلایا ہوگا۔ اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں۔ آپ علیہ السلام کے مبارک نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کے ارد گرد رہا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس ہی کھیلا کرتے تھے۔ تو جب ان کو نظر ہو جاتی تو آپ علیہ السلام ایک خاص دعا پڑھ کر ان کی نظر اتارتے تھے۔ وہ خاص دعا کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں۔ اس کے بعد اور بھی وظائف ہیں، ان کو بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلی یہ دعا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نظر اتارنے کے لیے سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام 3-4 چیزیں پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا خاص طور سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان 3-4 چیزوں کو ملا کر ایک وظیفہ بنتا ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں اور اس کو صحیح طور پر یاد کریں۔ سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں، کتنی بار پڑھیں؟ 3 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، یہ آپ اپنے موقع کے حساب سے پڑھیں، جتنا موقع ہے آپ کے پاس اتنی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آپ پہلا رکوع پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھیں۔ جب یہ آپ پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اب چاروں قل پڑھیں۔ چاروں قل میں خاص طور پر آپ کو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھنے کا خاص اہتمام رکھنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ان 2 سورتوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح و شام ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، چونکہ جب آپ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا تو وہ جادو انہی 2 سورتوں سے ختم ہوا تھا۔ تو یہ 2 سورتیں بہت کارگر ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں جو آپ کو سب سے پہلے بتلائی گئی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اب آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف وہی اپنے موقع کے اعتبار سے پڑھیں۔ یہ پورا ایک وظیفہ بن گیا۔ اس پورے وظیفے کو پڑھ کر آپ اپنے بچے پہ یا جس پر دم ہو، جس پر نظر ہو گئی ہے اس پر پھونکیں، اور پھونکنے کا کیا طریقہ ہو، اس پر پھونکیں یا اس کو پانی میں پھونک کر پلائیں، یا اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اس کے بدن پر پھیر دیں، یا جس پر خود نظر ہے وہ خود اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں پر پہنچا کر مل لے۔ یہ طریقہ بیسٹ ہے نظر اتارنے کا۔ یہی طریقہ آپ علیہ السلام کا بنایا اور بتلایا ہوا ہے، اور اکثر علماء اور بزرگ اسی طریقے کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کو یاد کریں، سمجھیں، اور اس طریقے ہی کو اپنے بچے کی نظر اتارنے کے لیے استعمال کریں۔ کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، کسی پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نظر لگتی ہے تو اس کا توڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے توڑ کے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔